बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने तारीखी हेल्थ पैकेज की मंजूरी दे दी। काबीना ने पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल वसी मुशावरती कमेटी बनाने का फैसला भी किया है। कमेटी में सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी अमायदीन, उलमाए कराम, हुकूमती नुमाइंदे और अधिकारी शामिल होंगे। काबीना ने ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक भर्तियों पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के इजलास के बाद वज़ीर हुकूमत ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा कि हुकूमत ने 94 करोड़ पर मबनी हेल्थ पैकेज की मंजूरी दे दी है। आटा और बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। महाजरीन के कोटे में ना तो इजाफा हुआ ना ही कमी हुई। 19% कोटा मुकर्रर है। पुलिस की भर्तियों में कोटे के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने कहा कि हेल्थ पैकेज से सेहत का निज़ाम बेहतर होगा। हुकूमत सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम उठा रही है। टेक्निकल स्टाफ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। तीनों डिवीजन्स में नर्सिंग स्कूल और कोटली में बर्न सेंटर कायम किया जाएगा। वसील मेयाद मुज़ाकराती कमेटी के जरिए पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस पर खदशात का खात्मा किया जाएगा। वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने कहा कि हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। वजीर समाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने डायलॉग का जो सिलसिला शुरू किया उसमें जो भी अच्छी तजवीज़ होगी उसको खातर में लाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का बाजार गर्म कर रखा है और अब लाशों की सियासत की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस शख्स को कहा जा रहा है कि कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था वो टिकटॉक बना रहा था। इस मरतबा मौसर प्रोसिक्यूशन से मुल्जिमान को लाजमी सजा दिलवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अमवात से मुतालिक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई कत्लेआम के नाम पर 2019 की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। डी चौक का कहकर गजा की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। अता तारड़ के मुताबिक पीटीआई अपने फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। पीटीआई अब तक हलाकतों का कोई सबूत नहीं दे सकी है और सामने नहीं लाई। कभी लाशें 100 होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं और कभी 5 हो जाती हैं। पीटीआई वाले राह चलते जहां जनाजा देखते हैं वहां अपनी पार्टी का झंडा लगा देते हैं, जबकि पिम्स और पॉलीक्लिनिक का बयान है कि उनको कोई लाश नहीं मिली। अता तारड़ का कहना था कि झूठे बयानिए से मैशियत डीरेल नहीं होगी, कोई मंतकी अंजाम से नहीं बचेगा और गलत अदाद-ओ-शुमार फैलाने वालों को जवाब देना होगा। तहरीक इंसाफ का दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला। पीटीआई केपी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान वजीर आला पर एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आला हाउस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने शिरकत की। इजलास के दौरान वजीर आला पर एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बहस हुई और इस्लामाबाद वाक़ये से मुतालिक अरकान असम्बली ने अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने मरकजी क़यादत से नाराजगी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि जब डी चौक में गोलियां चल रही थीं तो मरकजी क़यादत कहां और क्यों गायब थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने खानपुर आमद पर सज्जादा नशीन दरगाह आलिया दीनपुर शरीफ मियां मसूद अहमद से मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि केपी में गवर्नर राज का पता नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा, हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि केपी में गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश है, लेकिन
حالات سازگار نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ عدالت کرے گی، حکومت کے پاس ایک دن بھی چلنے کا جواز نہیں ہے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں تصویری نمائش اور احتجاجی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان کشمیری قیدیوں کی تصاویر آویزاں کی گئیں جو بھارتی جیلوں میں کئی برسوں سے قید ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزرائے حکومت، مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں، وکلاء تنظیموں کے عہدیداروں، انجمن تاجران کے قائدین، صحافتی تنظیموں کے نمائندوں، سول سوسائٹی کے ممبران اور کارکنوں سمیت کئی شہریوں نے اسیران کی رہائی کے لیے منعقدہ کیمپ کا دورہ کیا۔ منعقدہ کیمپ میں کشمیری قیدیوں کی ناگفتہ صورتحال کو اجاگر کیا گیا اور ان کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سیاسی قیدیوں کے متعلق بنائے گئے 2015 کے عالمی مینڈیال رولز کا بھارت کو پابند ٹھہراتے ہوئے کشمیری قیدیوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے۔ 1990 کے بعد سے کشمیری قیدیوں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے پاسبان حریت جموں کشمیر کی جانب سے ایک رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق تقریباً 4200 سے زائد شہری آزادی اور حق خود ارادیت مانگنے کی پاداش میں جیلوں میں قید ہیں۔ میموریل سوسائٹی چودھری محمد عزیز کے زیر اہتمام مظفر آباد میں چودھری محمد عزیز مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس کے مہمان خصوصی سابق وفاقی حکومت سردار محمد یوسف تھے، جبکہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر نے کی۔ تعزیتی ریفرنس میں وزیر حکومت چودھری محمد جاوید بھڑانوی، سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان، سابق چیف جسٹس چودھری محمد ابراہیم ضیاء، چودھری شفقت علی ایڈوکیٹ مرحوم کے فرزند محسن عزیز اور سابق وزراء سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان، چودھری شفقت علی ایڈوکیٹ اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چودھری عزیز ہمارے ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر کے عوام عظیم ساتھی تھے اور ان کی وفات کا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ مرحوم نے کبھی بھی لارے لپکے کی سیاست نہیں کی، بلکہ مرحوم نے ڈھنکے کی چوٹ پر سیاست کی ہے اور مرحوم نے وہ کردار ادا کیا جس کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ کوٹلی میں قوم پرست رہنماؤں کا صدارتی آرڈیننس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، احتجاجی ریلی ڈگری کالج گراؤنڈ سے ہوتی ہوئی پورے شہر کا چکر لگانے کے بعد شہید چوک پہنچی۔ شہید جہاں تاجران نے شٹر ڈاؤن کیا اور مظاہرین نے 21 نومبر کو ہونے والے شہید چوک میں سانحے کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 21 نومبر کو پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ ہوئی تھی، جس سے مظاہرین اور پولیس اہلکاران زخمی ہوئے تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر صدارتی آرڈیننس واپس کرے اور آزاد کشمیر کو پرامن رکھے۔ ہمارے قوم پرست رہنماؤں کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آرز کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور مزید کہا اگر ایف آئی آرز ختم نہ کی گئی تو ہم ایک بڑے احتجاج کی کال دیں گے۔ پاکستان آرمی کا لائن آف کنٹرول کے دیہاتوں میں عوامی خدمت کا مشن جاری۔ 4 میڈیکل بٹالین 66 بریگیڈ کی طرف سے ایکورڈ جیمل میں بنیادی مرکز صحت میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز، میڈیکل اسپیشلسٹ، سرجیکل اسپیشلسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، گائناکالوجسٹ نے 906 مریضوں کا معائنہ کیا، جن میں سے 343 مرد، 395 خواتین اور 168 بچے شامل تھے۔ میڈیکل کیمپ لگانے پر اہل علاقہ کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی میڈیکل کور 66 بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر محمد عمر محبوب اور لیفٹیننٹ کرنل علی اکبر اور ان کی ٹیم کی خدمات کو سراہا گیا اور آئندہ مزید اس طرح کے مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا اظہار خیال کیا گیا۔ پاک فوج ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عوام کی خدمت خلق کے لیے کوشاں۔ لائن آف کنٹرول چکوٹھی کھلانا ویلی کے مختلف علاقوں میں پاک فوج نے یکبستہ ٹھٹھرتی سردی سے بچنے کے لیے انسانی ہمدردی کے تحت بڑی تعداد میں مستحق خاندانوں میں گرم ملبوسات تقسیم کیے، جس پر مستحق افراد نے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کے جذبہ خیر سگالی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک فوج اپنی عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی۔
موسم کے حوالے سے بات کریں گے۔ جہلم ویلی کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے ڈھیرے جمانا شروع کر دیے۔ آسمان پر گہرے بادلوں کے ساتھ جہلم ویلی کے بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور جہلم ویلی کے علاقوں لیپا ویلی، چکار، سدن گلی، پانٹو، چکوٹھی، کھلانا ویلی کے بالائی علاقوں کی پہاڑیوں پر ہلکی بوندا باندی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا۔ جہلم ویلی کے زیریں علاقوں میں کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تاہم جہلم ویلی کی مرکزی شاہراہ سری نگر سمیت تمام رابطہ سڑکیں ٹریفک کے لیے بحال ہیں، جبکہ کئی مقامات پر پھسلن کی وجہ سے گاڑیوں کی روانی میں تعطل پیش آ رہا ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے سری نگر شہر کے علاقوں بٹا مالو، زینا کوٹ اور پلوامہ کے علاقے ترال میں محاصرے اور تلاشی کی تازہ کارروائیاں کی اور گھروں پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق چھاپوں کے دوران اہم دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیے گئے۔ اسی طرح کی کارروائیاں کپواڑہ، بارہمولہ، بانڈی پورہ، شوپیاں، ادھمپور، ڈوڈا، کشتواڑ اور راجوری، اس کے علاوہ پونچھ اور کٹھوعہ میں جاری ہیں۔ تلاشی کی کارروائیوں کے دوران اب تک درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز اہلکاروں نے جبر و استبداد کی کارروائیوں کے ذریعے کشمیریوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی نے جنرل مینیجر ٹی ایس جی انجینئر اشر علی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر این ٹی ڈی سی انجینئر محمد وسیم یونس نے تقریب میں آن لائن شرکت کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاکٹر فیاض احمد چودھری نے بھی ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب میں جنرل مینیجر ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ ڈاکٹر خواجہ رفعت حسین اور دیگر افسران نے جنرل مینیجر ٹی ایس جی انجینئر اشر علی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انجینئر اشر علی نے اپنی 34 سالہ پیشہ ورانہ سروس کے دوران این ٹی ڈی سی اور سی پی پی اے جی اور وابٹا میں مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔